الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ حاضرین کرام، سورۃ الکہف پر آج گفتگو ہونی ہے، جو مکی صورت ہے اور اس کی آیات کی تعداد 110 ہے۔ اس صورت کے 3 نام بیان کیے گئے ہیں، ایک سورۃ الکہف، ایک اہل الکہف اور ایک اصحاب الکہف۔ تینوں کہف کے ساتھ ہی ہے۔ کہف ایسے غار کو کہتے ہیں جو پہاڑی میں ہو۔ اس کی مناسبت بیان کرتے ہوئے کہ یہ نام کیوں رکھا گیا اس صورت کا، کہ جب اس صورت مبارکہ میں مختلف قسم کے فتنوں کا تذکرہ کیا گیا، پوری صورت کے مضامین میں الگ الگ قسم کے فتنوں کا ذکر کیا گیا، ایسے فتنے جس کا سامنا انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے۔ چنانچہ اس کو مال کا فتنہ ہو، اقتدار اور سلطنت کا فتنہ ہو، علم کا فتنہ ہو، دین اور مذہب کے سلسلے میں فتنے کا سامنا ہو، ایسے مختلف فتنے انسان کی زندگی میں آتے ہیں جن کا ہم کو اور آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان تمام فتنوں کا اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے، اور سورہ کا نام سورہ کہف یا اصحاب الکہف جو رکھا گیا وہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں، اصحاب کہف سے مراد وہ نوجوانوں کا وہ گروپ جو زندگی کے سب سے بڑے فتنے میں مبتلا ہوئے تھے، یعنی دین کے فتنے میں۔ ان کا واقعہ اور قصہ اس صورت میں بیان کیا گیا، اس لیے اسی مناسبت سے ان کے نام پر ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے، ان کا نام ذکر نہیں کیا، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کا نام سورۃ الکہف رکھا۔ مما جاء فی فضلھا، اس صورت کی فضیلت میں آنے والی روایتیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ من قرأ سورۃ الکہف، جو شخص سورہ کہف پڑھے گا، کما نزلت، ویسے ہی جیسے نازل ہوئی ہے، کانت لہ نورا یوم القیامہ، تو یہ قیامت کے دن اس کے لیے نور بن کر ہوگی، نور بنے گی، نور ہوگی، من مقام ہی الی مکہ، اپنے مقام سے مکہ کے درمیان کے جو فاصلہ ہوگا اتنی دور تک کے لیے اس کے لیے یہ سورۃ الکہف نور اور روشنی بکھیر دے گی۔ رواہ النسائی، یہ نسائی کی روایت ہے، اور علامہ البانی نے الصحیحہ میں 2651 نمبر کی حدیث میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ قیامت کے دن یہ نور ہوگی۔ دوسری حدیث جو بہت ہی مشہور ہے صحیح مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کر لے گا تو وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا، بچا لیا جائے گا، محفوظ ہوگا۔ ایک روایت ابتدائی 10 آیتوں سے متعلق ہے، ایک روایت آخری 10 آیتوں سے متعلق ہے۔ دونوں روایتیں صحیح ہیں، لیکن علامہ البانی کہتے ہیں کہ زیادہ محفوظ ابتدائی 10 آیتوں سے متعلق والی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ کی ہر جمعہ کے دن ہفتے میں ایک دن تلاوت کرنے کو گناہوں کا کفارہ اور بڑی فضیلت کا عمل بتایا گیا ہے، یہ بھی صحیح حدیثوں میں وارد ہے۔ بعض واقعات اس طرح کے منقول ہیں، جیسے صحیح بخاری میں ایک صحابی کا کہ رات میں وہ نماز پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ بخاری میں قرآن کی ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ بخاری کے علاوہ میں یہ وضاحت ہے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ اچانک ان کا گھوڑا بدکنے لگا، ایک بادل سی کوئی چیز آسمان سے اترنے لگی، گھوڑا بدکا جو قریب ہی میں تھا، انہوں نے قرأت کا سلسلہ روک دیا۔ بعد میں دوسرے روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ سکینت تھی جو آسمان سے تمہاری اس تلاوت کی وجہ سے، یعنی سورۃ الکہف کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان سے سکینت اتار رہا تھا۔ تو سورۃ الکہف کی تلاوت سے آسمان سے کچھ لوگوں نے اسی روایت سے استدلال کیا کہ سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ اس سورت کے ابتدائی مضمون کا
اس کے آخری مضمون سے ربط اور تعلق۔ یہ سورت قرآن کے ذکر سے شروع ہوتی ہے، چنانچہ پہلی ہی آیت میں اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر الکتاب یعنی قرآن نازل فرمائی اور اس قرآن میں کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی کجی، کوئی کمزوری، کوئی ٹیڑھا پن، کوئی عیب جھول رکھا ہی نہیں، اس میں کوئی بھی عیب کمی نہیں ہے۔ وختمت بذکر القرآن، اسی طریقے سے اسے قرآن کے ذکر سے ہی اس صورت کا خاتمہ ہوا۔ اخیر میں اللہ نے فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ آپ کہہ دیں کہ اگر سمندر روشنائی سیاہی بنا دیا جائے میرے رب کی باتوں کے لیے، کلمات کے لیے، رب کی باتوں سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کامل اور تمام چیزوں کو گھیرنے والا علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیلیں اور براہین ہیں، اللہ کی باتیں ہیں، ہاں اس کی تعریف اور اس کے حمد و ثنا سے متعلقہ امور ہے، یہ ساری چیزیں کلمات رب میں داخل ہیں۔ تو اگر سارے سمندر روشنائی یعنی سیاہی بن جائیں اور اس کے ذریعے سے رب کے کلمات اور باتیں لکھی جائیں، دلائل توحید اور اللہ کی عظمت و کبریائی کو بیان کیا جائے تو لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو میرے رب کی باتیں ختم ہوں اس سے پہلے ہی یہ بحر یعنی سمندر کی سیاہیاں ختم ہو جائے گی۔ ولو جئنا بمثلہ مددا، چاہے ہم اس کے برابر، اس کے جیسی اور بھی روشنائی لے آئیں، یعنی دوسرا سمندر بھی سیاہی بنا کر لے آیا جائے، وہ بھی ختم ہوتا رہے گا، رب کی کلمات، اس کی خوبیاں، اس کی باتیں ختم نہیں ہوگی۔ تو باتوں سے انہوں نے گویا قرآن کو بھی لیا کہ قرآن بھی اللہ کی بات ہے، کلمات ہی ہیں۔ اس کے علاوہ انہی دونوں آیتوں کے تناظر میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شروعات میں اللہ نے اپنی حمد کا ذکر کیا، الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اب تعریف کے بے شمار پہلو ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑا اور نمایاں معاملہ یہ ہے کہ اپنے بندے پر قرآن کو نازل کیا۔ بندے پر قرآن کا نزول یعنی اس کی بنیاد پر اللہ نے کہا کہ اللہ تعریف کے لائق ہے، مطلب ہمارے اور آپ کے لیے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی بنیاد پر ہم کو اللہ کی تعریف اور حمد و ستائش بیان کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ حمد ہے، اور اخیر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل لو کان البحر مدادا، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اس کی تعریف کتنی وسیع ہوگی، حمد و ستائش کے پہلو کتنے وسیع ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ سمندر کی سیاہیاں بھی ختم ہو جائے گی لیکن رب کی کلمات اور باتیں ختم نہیں ہوگی۔ اور آخری آیت میں بھی توحید کا اور عمل صالح کا حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی حمد اور اس کی تعریف کے تقاضے کی تکمیل ہے، یہ کتاب میں انہوں نے بیان نہیں کیا، میں اس کا اضافہ کر رہا ہوں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وَلَمَّا كَانَتِ السُّورَةُ تَحْكِي عَنِ الْفِتَنِ، چونکہ یہ سورت فتنوں کے متعلق حکایتیں بیان کر رہی ہے، مختلف زندگی کے مختلف فتنوں کو پیش کر کے ان کا تذکرہ کر رہی ہے، واقعات ہدایات کی شکل میں ہم کو رہنمائی کرنے کے لیے، فناسب ان تبدأ وتختم بالقرآن، لہذا اس کی بنیاد پر مناسب یہ ہوا کہ قرآن کے تذکرے سے اس کا آغاز بھی کیا جائے اور اس کا اختتام بھی، اللہ کی تعریف کے ساتھ، اللہ کی عظمت و کبریائی کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام قسم کے فتنوں سے بچانے والی چیز جو ہمارے سامنے موجود ہے، ذریعہ، وہ قرآن ہے۔ قرآن میں وہ سارے نسخے موجود ہیں جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں سامنے آنے والے ہر قسم کے فتنے کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس لیے محور رئیسی اس سورت کا مرکزی عنوان بتایا العصمۃ من الفتن، فتنوں سے بچاؤ، فتنوں سے بچنے کے ذریعے یا فتنوں سے بچاؤ، عصمت فتنوں سے تحفظ، حفاظت۔ سورہ مبارکہ کے موضوعات، نمبر 1 فتنۃ الدین، دین کا فتنہ، اس میں دین کے فتنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، خاص طور سے ان نوجوانوں کا قصہ جو توحید کو اختیار کرنے کے بعد مشرک اور کافر قوم کے بیچ میں بادشاہ کے مذہب کے برخلاف انہوں نے اسلام کی خالص توحید کو قبول کیا، اور پھر اپنے آپ کو بادشاہ کے ظلم اور اس کی زیادتی سے بچانے کے لیے بھاگ کر انہوں نے غار میں پناہ لی۔ ان کا واقعہ بیان کیا گیا آیت نمبر 9 سے لے کر 24 تک۔
اس واقعے کے تناظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دین کے کی بنیاد پر یہ لوگ فتنے کا شکار ہوئے، یعنی صحیح دین اختیار کیا، اس لیے ان کو مسئلہ اور دقت پریشانی درپیش آئی، لیکن انہوں نے دین کو نہیں چھوڑا، شہر چھوڑ دیا، اپنا گھر چھوڑ دیا اور ایک جگہ جا کر پناہ لی، اور پھر معجزاتی کراماتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک طویل نیند دی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ یہ اصحاب کہف اور کتبے والے یہ ہماری تعجب خیز نشانیوں میں سے ہیں؟ خالی یہی نہیں، اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں اور سب میں تعجب کے پہلو ہیں۔ پھر یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے واقعے کو بیان کیا، اس میں دین کے فتنے کا تذکرہ ہے۔ نمبر 2، دوسرا موضوع جو اس صورت مبارکہ میں ذکر کیا گیا، العصمۃ من فتنۃ الدین، کہ دین کے فتنے میں اگر آپ، ہم یا کوئی انسان مبتلا ہوتا ہے، اس سے متعلق مشکلات سے دوچار ہوتا ہے تو اپنے آپ کو کیسے بچائے۔ اب اس بچانے کے سلسلے میں جو نسخے بتائے گئے ہیں اس سورہ کہف کی مختلف آیتوں میں، اس کو بطور عنوان انہوں نے صرف ذکر کیا، الصحبۃ الصالحہ، اچھی صحبت، ہاں اچھے لوگوں کا ساتھ پکڑا جائے۔ جیسے قرآن کی آیت ہے، آیت نمبر 27، تھوڑی لمبی آیت، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ، اپنے آپ کو روکے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کا ساتھ اختیار کیجئے جو صبح اور شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، ہاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، اس کی وجہ کے خواہش مند اور طلبگار ہوتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور ان سے اپنی نگاہوں کو نہ ہٹائیے، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ آپ دنیا کی زندگی کی زینت اور رونق کو چاہنے لگیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ نیک لوگ چھوٹے ہیں، کمزور ہیں، تو ان کو چھوڑ کر بڑے لوگوں کی طرف آدمی بھاگتا ہے کہ غلط ہیں، حرام خور ہیں، غلط کار ہیں، بدکار ہیں، قرآن و حدیث کی مخالفت کرتے ہیں لیکن مالدار ہیں، تو ان کو چھوڑ کے ان کی طرف جائیں، اس لیے کہ دنیا کی زندگی چاہیے۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کو، ان لوگوں کا ساتھ مت چھوڑو جو اللہ کا ذکر صبح شام کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں اللہ کو، اور اللہ کی خوشنودی کی جستجو میں، طلب میں رہتے ہیں کہ تم زندگی، دنیا کی زندگی کو چاہنے لگے۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اس کی اطاعت نہ کرو، اس کی بات نہ مانو جس کے ذکر کیا ہے، دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ اللہ کے ذکر سے غافل جو لوگ ہیں، دین سے بے بہرا یا دور ہیں، اللہ کو یاد نہیں رکھتے اپنی زندگی کے کاموں میں، ان کا ساتھ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اس پر میں نے جعفر نگر مسجد میں ایک مستقل خطبہ جمعہ دیا تھا اس آیت کی روشنی میں۔ دو باتیں کہ جن کا دل غافل بنا دیا ان کا ساتھ، یعنی بری صحبت نہ ہو، بددین لوگوں کے ساتھ نہ رہیں۔ ولا وکان کہہ واتبع ہواہ، اور وہ شخص جو اتباع ہوا میں مبتلا ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، قرآن حدیث کو نہیں، دوسری چیزوں کو مانتا ہے، اس کے ساتھ بھی مت رہو۔ ان لوگوں کے ساتھ رہو جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صبح و شام پکارتے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، یہ اور اگلی آیت آپ دیکھیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے فتنے سے بچنے کا سلیقہ اور طریقہ بتایا ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ سچی صحبت اختیار کی جائے، دوسری تذکر الآخرہ، اس میں بتایا گیا کہ آخرت کو یاد رکھا جائے، ہاں آخرت کو یاد رکھا جائے۔ تیسری جو آیت ہے 29 نمبر کی، اس میں جہنم کا بڑا ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اگر آدمی ایمان کے جذبے سے پڑھے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، آپ کہیے کہ حق تمہارے پروردگار کی جانب سے ہے، تو جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، راستہ تو اللہ نے کھلا ہوا رکھا ہے، لیکن اگر کفر کا راستہ آپ اور ہم اختیار کرتے ہیں، اللہ بچائے، تو اللہ نے کہا اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ظالمین کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جہنم کی، احاطہ بہم سرادقها، اس کی کناتیں، تنابیں، اس کا خیمہ ان کو گھیرے ہوئے ہوگا، آگ کی کناتیں
ٹینٹ اور خیمے کا جس طریقے سے پردہ ہوتا ہے نا، وہ انہیں گھیرا ہوا ہوگا. احاط بہم سرادقها وان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل. اور اگر وہ فریاد طلب کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی. ترجمہ ایسے ہی کیا جاتا ہے، میں اکثر اس کا مفہوم یہ کہتا ہوں کہ پانی مانگیں گے پیاس کے لیے. ہاں، تو غوث کا معنی بارش اور پانی کے بھی ہو سکتے ہیں. اللہم اغثنا، اے اللہ بارش دے، اللہ کہتا تھا. تو اگر وہ پانی طلب کریں گے، فریاد طلب کریں گے، تو ان کی فریاد یا پانی پیاس بجھانے کے لیے کس چیز سے مدد کی؟ یغاثوا بماء، ان کی فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی سے، کالمہل، جو کہ تیل کی تلچھٹ، جو تیل کا بالکل نچلا حصہ سب سے زیادہ کھولتا ہوا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں. ایک معنی مہل کا ہوتا ہے پگھلا ہوا تانبا، اس لیے بعض لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ایسا پانی، کھولتا پانی، اس کے ذریعے سے ان کی مدد کی جائے گی. کالمہل یشوی الوجوہ، جو چہروں کو جھلسا دے گی. بئس الشراب، کتنا برا پینا ہے، مشروب ہے. وساءت مرتفقہ. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ بری صحبت کا انجام ہے. اور پھر آدمی اگر اس برے انجام کو فراموش کر دے، یعنی برائی کا راستہ، دین کے فتنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ ہمیشہ آخرت اور آخرت کے انجام کو یاد رکھیں. تو سورہ کہف ہمیں کہتی ہے کہ آخرت کا کو یاد رکھو. اسی طرح تیسری چیز اسی آیت میں جو شروع میں بیان کی، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ، کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں. فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو قرآن پڑھتے رہیے. اور قرآن اس طرح نہیں پڑھنا ہے، تلاوت اس طرح کی نہیں ہوتی کہ آپ پڑھ رہے ہیں لیکن حلق کے نیچے نہیں اتر رہا ہے. قرآن کے معنی اور مفہوم کو حتی الامکان سمجھا جائے اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے. اگر اس کو ہم اختیار کرتے ہیں تو سورۃ الکہف ہمیں رہنمائی کر رہی ہے کہ یہ ہمیں فتنوں سے بچانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. نمبر 3، فتنۃ المال. 3 نمبر اس صورت کے موضوعات میں دین کے فتنے سے متعلق بات ہوئی، اس سے بچاؤ کی. اب تیسری بات کہہ رہے ہیں کہ مال کا فتنہ. مال کے فتنے کے ضمن میں 2 باغ والوں کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ. ہاں، ایسے 2 آدمیوں کی مثال یا حالت آپ بیان کیجئے جن کو اللہ تعالیٰ نے باغ دیے تھے. ایک کا باغ بڑا شاندار، ہاں، اس میں کھجور کے درخت ہیں، انگور کی بیل ہے، ہاں، نہریں جاری ہیں، سب تو شادابی ہے. لیکن ایک نے اپنے آپ کو گویا سمجھا کہ یہ میں اس کا حقدار ہوں، اور اپنے باغ میں جا کر اس پر گھمنڈ کر رہا ہے اور کہا کہ ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن ان الساعه قائمه، کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ میرے باغ کبھی تباہی کا شکار ہوگا، اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ میں قیامت قائم ہوگی. اور اگر دوسرے نے اس کو نصیحت کی کہ اپنے پروردگار کو، جس نے تم کو مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا اور تم کو ٹھیک ٹھاک آدمی بنا دیا، ان نعمتوں سے نوازا، کیا تم اس کو بھول رہے ہو، اس کو فراموش کر رہے ہو؟ ہاں، سوچو اگر وہ چاہے تو آن کی آن میں تمہارا یہ باغ تباہ ہو جائے اور پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ. لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں سمجھتا قیامت قائم ہوگی اور یہ تباہ و برباد ہوگا، اور اگر بالفرض ہو بھی جائے تو پھر مجھے قیامت کے دن اچھا بدلہ دے گا. تو عام طور سے دنیا میں آج بھی قرآن کی آیت جو تلاوت کی گئی سورہ سبا میں، کفار اور مشرکین کی یہ غلط فہمی بیان کی گئی کہ بعض نبیوں کو جواب دیا کہ ہمارے پاس مال اولاد زیادہ ہے، تمہارے پاس کم ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے گویا ہم اللہ کے زیادہ مقرب ہیں. اگر اللہ کے پاس مر کے گئے بھی تو ہم کو زیادہ نعمتیں دے گا، تو جیسے دنیا میں نوازا ہے وہاں بھی وہی دے گا. تو اس شخص نے بھی یہی کہا. لیکن اچانک کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آفت بھیجی اور آن کے آن ایک ہی رات میں اس کا سارا باغ تباہ ہو گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا. تو چنانچہ وہ باغ کا جو مالک تھا وہ اپنی ہتھیلیوں کو ملتا رہ گیا جو اس باغ کے بنانے سنوارنے اور اس کو اگانے میں جو اس نے محنت کی تھی، پیسہ خرچ کیا تھا، اس کی تباہی پر اپنے کف افسوس ملتا رہا. ہاں، اور یہ واقعہ ذکر کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اخیر میں کہا، ہاں، وَاضْرِبْ، کہ دنیا کی حقیقت کو آپ سمجھ لیں. نہیں، یہ جنت کے باغ والوں کے سلسلے میں مال کے فتنے کا تذکرہ ہے. یہ نمبر 4 آگے بڑھتے ہیں کہ مال کے فتنے سے بچنے کا طریقہ. چنانچہ اس سلسلے میں آپ کے اور ہمارے لیے سورہ کہف نے جو نسخہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی حقیقت کو سمجھیں. جب دنیا کی حقیقت کو سمجھیں گے تو ہم دنیا سے بے رغبت ہو کر
آخرت کی طرف مائل ہوں گے، اور اگر دنیا کی حقیقت نہیں سمجھیں گے، اس کی ظاہری رونق کو اور چمک دمک کے پیچھے بھاگیں گے تو آخرت سے غافل ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے آیت نمبر 45-46 میں، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے، کمائن، جو اس پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء، جسے ہم نے آسمان سے اتارا، فاختلط بہ نبات الارض، تو وہ زمین کی ہریالی اس سے مل جل گئی، فاصبح حشیما تذروہ الریاح، تو ملنے جلنے کے بعد اب ہریالی چھا گئی، اچھا پیڑ پودا ہو گیا، لیکن آخر میں اس پودے کا انجام کیا ہوتا ہے کہ وہ سوکھ جاتا ہے، سوکھ کر چورا چورا ہو گیا، اور ایسا چورا ہو جاتا ہے بھوسا کہ تذروہ الریاح، جس کے غبار کو، چوروں کو ہوائیں اڑاتی ہیں ادھر ادھر۔ بڑی اچھی فصل تھی، جب لہلہا رہی تھی تو دیکھنے میں بھی بھلی معلوم ہو رہی تھی، انسان بھی خوش ہوتا ہے، لیکن سوکھنے کے بعد چورا چورا ہو گئی، ریزوں میں تبدیل ہو گئی، اور ہواؤں نے ان کے ذرات کو اڑا دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ بتائے کہ یہی دنیا کی حقیقت ہے، ہم جب تک زندہ ہیں، ہمارے پاس کچھ نعمت ہے، ہمارے جسم میں طاقت و قوت ہے، تو کھڑی فصل کی طرح جسے دیکھ کر لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن آخر میں ہم بھی سوکھی فصل کی طرح سوکھ کر چورا چورا ہو جائیں گے، اور ہمارے جسم اور ہماری ساری حقیقت جو ہے وہ ریزے ریزے میں تبدیل ہو کر مٹی میں مل جائے گی، کوئی اوقات اور حیثیت نہیں۔ تو جیسے فصلوں کا معاملہ ہوتا ہے، ان کی عمر کم ہے، ہماری ان کے مقابلے میں تھوڑی سی زیادہ ہے، تو زندگی کی حقیقت، دنیا کی زندگی کی یہی حقیقت ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، رونق تو ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، اور وہ جو باقی رہنے والے ہیں وہ نیک عمل ہیں آپ کے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ثواب کے اعتبار سے اور جس کی اچھے بدلے کی امید کی جا سکتی ہے، اس اعتبار سے یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر چیزیں ہیں مال اور اولاد کے مقابلے میں۔ نیک اعمال، ہم نیکیاں کریں، نیکی کا سب سے بہترین موسم رمضان کی سب سے زیادہ فضیلت والی یہ آخری عشرے کی راتیں، ان میں یہ طاق راتیں جن میں سے پہلی میں ہم گزر رہے ہیں۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، فتنۃ العلم، علم کا فتنہ۔ کچھ لوگوں کو علم ملتا ہے، اس کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، ان دونوں نبیوں، حضرت خضر کو کہ نبی ہونے کے سلسلے میں اختلاف ہے، وہ کسی اور موقع پر بحث، کہ وہ کون سے اور کس درجے کے نبی تھے، کون تھے، اہل علم میں اختلاف ہے۔ تو حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام، ان دونوں کے واقعے کے تناظر میں علم کے فتنے کو بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا، بخاری وغیرہ میں ہے، کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ پیغمبر تھے، اس بنیاد پر انہوں نے کہہ دیا میں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جواب پسند نہیں آیا، اور ان کو کہا گیا کہ آپ فلاں جگہ جائیں، ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جو ایسی بہت ساری چیزیں جانتا ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا۔ علم کی فضیلت بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ ایک پیغمبر پیغمبری پانے کے بعد علم کے حصول کے لیے سفر کر رہا ہے، اور آپ کے ساتھ یوشع بن نون ہے۔ سورہ کہف میں یہ واقعہ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، یہاں اس آیت سے شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 82 تک، کہ جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا، ساتھی سے کہا کہ ہم سفر کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم دو دریاؤں کے ملاپ سنگم کے پاس پہنچے، یا پھر ایک لمبے عرصے تک، او امضی حقبہ ہے نا، کہ لمبے عرصے تک ہم سفر کرتے جائیں۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا، وہاں حضرت خضر سے ملاقات ہوئی، اور جو پورا معاملہ ہوا اس ضمن میں انہوں نے اس بات کا استدلال کیا کہ علم کے سلسلے میں فتنہ انسان کو لاحق ہو جاتا ہے۔ پھر چھٹے نمبر پر کہ علم کے فتنے سے بچاؤ کا ذریعہ، اس سے بچیں گے کیسے، تو وہ بچنے کا ذریعہ کیا ہے، التواضع وعدم الغرور بالعلم، کہ آپ اور ہم اگر علم حاصل کر لیا ہے، بڑے علامہ صاحب علم بن بھی گئے ہیں، تو طریقہ یہ ہے کہ تواضع اختیار کی جائے، اپنے آپ کو چھوٹا بنایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اونچے درجے والا انسان کوئی پیدا نہیں ہوا، لیکن آپ کیسے متواضع تھے؟ صحابہ میں آپ بیٹھتے تھے تو لوگوں کو آگے پوچھنا پڑتا تھا کہ تم میں سے محمد کون ہے، کوئی نمایاں حیثیت نہیں ہوتی تھی۔ آپ گدھے کی سواری کرتے تھے، ردیف بناتے تھے، اپنے پیچھے سواری پر بعض صحابہ کو بٹھا لیتے تھے۔ آپ گھر میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتے تھے کاموں کے سلسلے میں،
آپ اپنے گھر کے کام کرتے تھے، ام المومنین حضرت عائشہ کے بیان کے مطابق آپ سلام میں پہل کرتے تھے، بچوں کو سلام میں پہل کرتے تھے، بچوں کے ساتھ کھیلنے میں آپ کہیں کہیں رک جاتے تھے۔ یہ تواضع جو تھا، یہ تواضع خود بڑے ہونے کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو اٹھائے گا، جو اللہ کے لیے چھوٹا بنے گا اللہ اس کو بڑا بنائے گا، جو اللہ کے لیے پستی اختیار کرے گا اللہ اس کو بلندی عطا کرے گا۔ بہرحال یہ تواضع اختیار کیا جائے اور علم پر غرور اور گھمنڈ نہ اختیار کیا جائے۔ یہ آیت نمبر 69 میں حضرت موسیٰ کا بیان دیکھیے، وہ کہتے ہیں نبی ہوتے ہوئے قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے جا کے درخواست کی کہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ نے جو آپ کو علم دیا ہے آپ مجھے دے دیں۔ تو کہا انک لن تستطیع معی صبرا، حضرت خضر نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو کہا حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ ستجدنی انشاء اللہ صابرا، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور آپ کی بات کو میں رد نہیں کروں گا، نافرمانی نہیں کروں گا، آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ یہ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں ایک پیغمبر ہوتے ہوئے، یعنی میں سیکھنے آیا ہوں اور صاحب علم ہوں اپنی جگہ، لیکن سیکھنے آیا ہوں تو میں سیکھنا چاہتا ہوں، صبر کروں گا اور حکم کی خلاف مخالفت نہیں کروں گا، اپنے آپ کو آپ کے حکم کا تابع بناؤں گا۔ یہ دیکھیے تواضع اور انکساری اختیار کی ایک پیغمبر نے دوسرے کے سامنے، حالانکہ یہ بات طے شدہ ہے، بالکل صاف اور قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ کا درجہ حضرت خضر کے درجے سے اونچا تھا، حضرت خضر کے۔ اب یہ کسی اور موقع کا موضوع ہے، ہمارے ہاں اہل تصوف خضر کے علم کی بنیاد پر علم باطنی اور علم لدنی کے عنوان کے تحت بہت ساری ایسی بکواس اور الٹی سیدھی باتوں کو شریعت بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس کا دین اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ قرآن حدیث کی صریح صاف تعلیمات انبیاء کے طریقے سے بالکل مخالف ہیں، اس کو دین بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور عنوان بناتے ہیں کہ حضرت خضر کو جو علم تھا، دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے مطابعت نہیں کی، تو چونکہ جس طرح حضرت خضر نے موسیٰ کی مطابعت نہیں کی، اسی طرح آج اگر کچھ صوفی طریقت اور سلوک کے راستے پر چلنے والے مشائخ اور بزرگوں کو علم لدنی حاصل ہو گیا، کشف و کرامات کا مقام حاصل ہو گیا، تو انہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور قرآن و حدیث کی پابندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہے جو آپ اور ہم آج میرے منہ سے آپ سن رہے ہیں، لیکن بہت عام ہے، چاہے اس انداز میں یہ بات بیان نہ کی جائے۔ ان کی کتابوں میں ان کے یہاں یہ چیز لکھی ہے، بیان کرتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ آپ جب پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے ہیں تو آپ قرآن حدیث نکال دیجئے، جو پیر صاحب کہہ رہے ہیں وہ ماننا ہوگا۔ یہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس گئے اور کہا کہ آپ پیغمبر ہیں اپنی جگہ، میری بات مانیں گے، تو یہ اور حضرت خضر موسیٰ کی بات نہیں مان رہے ہیں، ان کی شریعت سے الگ، تو اہل علم نے اس کو نواقض ایمان سے مانا ہے کہ کوئی کسی بھی درجے کا پہنچ جائے، اگر کسی بھی انسان کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی ایسا عقیدہ رکھے کہ یہ شخص شریعت سے بالا تر ہے، اللہ کے رسول کی شریعت پر عمل نہ کرتے ہوئے بھی بزرگی پائے گا، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ نواقض ایمان میں سے ایک چیز بیان کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ حضرت خضر کی امت کے آدمی نہیں تھے، حضرت خضر موسیٰ کی امت کے آدمی نہیں تھے، لہذا حضرت خضر کو موسیٰ علیہ السلام کی پیروی اور اتباع لازم نہیں تھی۔ یہ ایک پہلو میں نے بیان کیا ان لوگوں کا رد کرنے کے اعتبار سے، کسی اور موقع سے مزید تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو بہرحال علم کے فتنے میں پڑھنے میں آدمی کو بچانے والی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو گھمنڈ سے بچائے، تواضع اور خاکساری اختیار کرے۔ نمبر 7 فتنۃ السلطہ، اقتدار کا اختیار کا فتنہ۔ اس میں ذوالقرنین رحمہ اللہ کے واقعے اور قصے سے متعلق جو ہے انہوں نے استدلال کیا ہے کہ دیکھیے جب آدمی کو اقتدار اور سلطنت ملتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ انصاف پرور ہو، لوگوں کے کا مددگار ہو، جو طاقت قوت اختیار اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس کو ان کاموں میں اختیار کرے جو لوگوں کے لیے مفید ہو۔ ذوالقرنین اس کی ایک مثال تھے۔ ذوالقرنین کے بارے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیغمبر اور نبی تھے، مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ نے بھی کیا، لیکن بعد کے محققین کہتے ہیں کہ تحقیق یہ کہتی ہے کہ وہ بادشاہ کے ساتھ ساتھ نیک انسان تھے، شریعت کے پابند تھے، رب پر ایمان رکھنے والے تھے، لیکن جو ہے یہ پیغمبر نہیں تھے۔
یہ بعض محقق علماء کا کہنا ہے، اور آج کے عرب علماء محققین اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سکندر اعظم ذوالقرنین ہے، یہ ہمارے یہاں عوام میں مشہور ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ سکندر کے بارے میں جو تفصیلات موصول ہوتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اس کے یہاں کفر اور شرک کی باتیں تھیں۔ یہ ذوالقرنین جس کا واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے، یہ نیک انسان تھے۔ اس سلسلے میں مولانا آزاد نے جو تفصیلات بیان کی ہے وہ اگرچہ اس میں بعض چیزوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے نبوت کا کہا ہے کہ جس انداز میں قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی ہیں، لیکن بعض معلومات بڑی اہم اور مفید ہیں جس سے ذوالقرنین کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے میں بھی۔ ذوالقرنین 2 سینگ والے، تو انہوں نے بتایا کہ بڑے طاقتور بادشاہ کی علامت کے طور پر پرانے زمانے میں یہ 2 سینگ کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا، اور ذوالقرنین بڑی قوت و طاقت والے تھے۔ بہرحال یہ واقعے کے تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ اقتدار کے متعلق جو انسان فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے، اب ایک آدمی کو اقتدار، قوت، اختیار ملا ہے اور وہ حقداروں کو حق نہیں دے رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتیاں کر رہا ہے، تو وہ اس فتنے میں، اس امتحان میں ناکام ہو رہا ہے۔ نمبر 8 آخری موضوع کے طور پر انہوں نے جس کا تذکرہ کیا، العصمۃ من فتنۃ السلطہ، کہ کیا نام ہے، اقتدار کے فتنے سے بچنے کے لیے اس فتنے میں مبتلا ہو کر آپ کامیابی سے کیسے ہمکنار ہوں گے اور اس فتنے میں بربادی سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے۔ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص، عمل میں اخلاص اور آخرت کو یاد کرنا۔ چنانچہ ایک آیت نمبر 103 اور 104 میں اللہ نے فرمایا، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا کہیے کہ کیا میں نہ بتاؤں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے لوگ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی ساری کوششیں اور محنتیں دنیا کی زندگی میں جو ہے لگ رہی ہے، ضائع ہو رہی ہیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں بدعتی، شریعت کی مخالفت کرنے والے، دین میں محنت کر رہے ہیں، بدعت میں محنت کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اللہ کے یہاں اجر و ثواب کے مستحق بن رہے ہیں، جبکہ ان کی نیکیاں، ان کی محنتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ تو اقتدار کے سلسلے میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ لوگ آپ اپنا اقتدار بچانے کے لیے، اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے، اپنا نام تاریخ میں محفوظ رکھنے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں اگر کرتے ہیں تو یہ ظلم و زیادتی ہے، اور یہ چیز جو ہے آپ دنیا کی زندگی کو تعمیر کرنے کے لیے کر تو رہے ہو، اور آپ اپنے دل میں یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن یہ اچھا کام نہیں ہے۔ آپ آخرت یاد رکھو گے، آخرت کے انجام کو سامنے رکھو گے تو اپنے فرائض اور حقوق کی ادائیگی کی پوری کوشش کرو گے۔ یہ اس کا علاج بھی گویا ان آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت مبارکہ سے متعلق لطائف اور فوائد: نمبر 1، المحرک الاساسی والرئیسی لکل فتنہ وشر علی الارض ہوا ابلیس، کہ بنیادی طور سے دنیا میں جتنے بھی فتنے اور شرور اور برائیاں ہیں، دنیا کے اندر بنیادی محرک اور عامل اس کا ابلیس ہے۔ کیوں؟ بنو آدم سے اس کی قدیم عداوت کے ذریعے سے۔ آیت نمبر 50 میں آپ پڑھیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہ آیت اور اس کے آخر تک آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سرزنش بھی کی لوگوں کی کہ کیا تم مجھ کو چھوڑ کر اس کو اپنا ولی بناتے ہو جبکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ آگے اس کا ایک بڑا اچھا لطیف فائدہ انہوں نے بیان کیا، اب 2 نمبر میں کہہ رہے ہیں، میں آگے بیان کروں گا۔ الدعوۃ الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا اس مبارک صورت میں اس کے تمام ذمہ داریوں کے ساتھ، معاف کیجئے، اس میں اس کی تمام سطحوں پر، ہر سطح پر، ہر سطح اور ہر قسم کے لوگ اللہ کے دین کی طرف دعوت دیں۔ اس سورے میں مختلف واقعات اور تناظر میں بیان کیا گیا، جیسے کہہ رہے ہیں فتیۃ یدعون ملک القریہ، کہ چند نوجوان اصحاب کہف، نوجوانوں کی جماعت ہے۔ آج کے نوجوانوں کو اس سے سبق لینا چاہیے جن کی مشغولیات موبائل کے اور مزے لینے کی چیزوں سے جڑی ہوئی ہیں، دنیا کی لذتوں کی طرف وہ بھاگے جا رہے ہیں اندھے ہو کر۔ یہ نوجوان وہ تھے کہ دین کے لیے جو ہے بازی لگا رہے ہیں، اپنے وقت کے بادشاہ کو توحید کی دعوت دی، اور جب جان پر بنائی تو وہاں سے راہ فرار اختیار کر کے ایک غار میں پناہ لی۔ تو بستی کے بادشاہ کو دعوت دے رہے ہیں، کون لوگ دے رہے ہیں؟ نوجوان لوگ، نوجوانوں کا گروپ۔
دوسرا صاحب یدعو صاحبہ، کہ ایک دوست اپنے دوست کو دعوت دے رہا ہے. جنت یعنی باغ والوں کا جو واقعہ ہے کہ دونوں باغ میں داخل ہوئے، ایک شخص منکر آخرت تھا، اللہ کو فراموش کرنے والا، دوسرا مومن تھا، تو اس نے دعوت دی اور اس کو توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی طرف بلایا، تلقین کی. دوست کو دعوت دے رہا ہے. تیسرا ایک شکل یہ بھی دعوت کی بتائی کہ معلم یدعو تلمیذہ، ایک معلم استاذ اپنے شاگرد کو دعوت دے رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں استاذ بنایا حضرت خضر کو، وہ انہیں دعوت دے رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے واقعے میں یہ چیز اشارہ ہم کو ملتا ہے. اور تعلیم و تعلم کے سلسلے میں بہت سارے اصول جو امام بخاری اور دوسرے علماء نے اس واقعے سے مستنبط کیے ہیں، جو قرآن میں بھی بیان کیا گیا اور اس کی کچھ تفصیلات حدیثوں میں بھی ملتی ہے. تو معلم اور استاذ کے درمیان خیر کی تعلیم اور تلقین کا ذکر بھی اس میں موجود ہے. ملکن یدعو رعیتہ، ایک بادشاہ جو اپنی رعایا کو دعوت دے رہا ہے. ذوالقرنین عوام کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہ میری طرف سے ہے، ہاں، اور یہ دنیا کا معاملہ ہے. جو اللہ کی سرکشی کرے گا تو یہاں تو ہوگا، میں اس کو سزا دوں گا، اور جب اللہ کی طرف پلٹایا قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دے گا. یہ دعوت دے رہا ہے ایک بادشاہ اپنی رعایا کو. نمبر 3 فوائد میں ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے میں ان نوجوانوں کا، اصحاب کہف کے نام کا ذکر نہیں کیا، لیکنہ خلد عملہم، لیکن ان کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشگی اور دوام بخش دی. بغیر نام ذکر کیے ہوئے ان کا کارنامہ، یعنی نام کی بجائے کام ذکر کیا. ہاں، وذالک، یہ اس وجہ سے کہ انسان کی قیمت اس کے عمل میں ہوتی ہے. ہمارے یہاں آج جو لوگوں کے مزاج بنے ہیں کہ تصویریں کھنچوائی جائے، تاریخ میں جو ہے ہمارا نام درج کروایا جائے، ریکارڈ بنایا جائے، رپورٹ بنائی جائے، نام آنا چاہیے. اس کے برخلاف دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا کام ذکر کیا، نام ذکر نہیں کیا. ہاں، اس لیے کہ اصل چیز کام ہی ہے. وَلَيْسَ فِي اسمِهِ أَوْ شَكْلِهِ أَوْ نَسَبِهِ، انسان کی پہچان یا قیمت اس کے نام، اس کی شکل و صورت یا اس کے حسب نسب اور خاندان میں نہیں ہے، اس کے عمل میں ہے کہ کون سا عمل اللہ کا پسندیدہ ہے، اور اللہ کے حق کو ادا کرنے کے ساتھ لوگوں کے لیے، قوم و ملت کے لیے جتنا مفید کوئی عمل کرتا ہے وہ اتنا بڑا انسان بنتا ہے. نمبر 4 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو میں کہہ رہا تھا کہ آگے میں بیان کروں گا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ جب یہ آیت اور اس سے آگے والی آیت آپ پڑھیں گے، اللہ نے کہا کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کانا من الجن، یہ ابلیس جینوں میں سے تھا، الگ مخلوق نہیں ہے، یہ جینوں میں سے تھا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اپنے رب کے حکم سے یہ باہر نکل گیا، یعنی نافرمانی کی. ہاں، أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ، ہاں، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمہارا دشمن ہے، پھر بھی تم اس کو دوست بنانا چاہتے ہو. تو اس میں صاحب کتاب نے اس آیت کی طرف اشارہ کر کے بڑا لطیف معاملہ بیان کیا، ہاں، کہ اس میں اللہ کی جانب سے ہم کو اور آپ کو، انسانوں کو بڑا لطیف عتاب کیا. اللہ نے ڈانٹ پھٹکار جو کی ہے بڑے لطیف انداز میں. کیسے؟ لطیف عجیب، لطیف اور عجیب انداز میں. ہاں، وہ کیسے کہ میں نے ابلیس سے اس لیے دشمنی لی، راندہ درگاہ بنایا. ابلیس اللہ کا بڑا عبادت گزار بنتا تھا پہلے، تو میں نے دشمنی کیوں کی اس سے، یا اس کو دشمن بنا کے جو اپنے دربار سے بھگایا، رجیم بنا دیا، راندہ درگاہ بنا دیا. کیوں بنایا؟ اس لیے کہ اس نے تمہارے باپ آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا. میں نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، اس نے انکار کر دیا. کس کو سجدہ کرنا تھا؟ تمہارے باپ آدم کو. ہاں، فکانت معاداتی لاجلکم، تو گویا اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو ابلیس جو میرا مخالف اور باغی بنا اور میرا دشمن بنا، کس لیے؟ میں نے جو اس کو دشمن بنایا تمہاری وجہ سے، تمہارے باپ آدم کی وجہ سے. ثم کان عاقبۃ هذه المعادات، ہاں، ان عقدتم، اور اب اس دشمنی کے بعد آج یہ نتیجہ اور تم یہ طریقہ اختیار کیے ہو کہ تم اپنے اور اس کے درمیان مصالحت کا ایگریمنٹ کر رہے ہو، معاہدہ کر رہے ہو، بندھن باندھ رہے ہو. ابلیس سے تم اپنا تعلق جوڑ رہے ہو، اس کی پیروی کر رہے ہو، میرا معاملہ چھوڑ کے اس کے پیچھے جا رہے ہو. یہ علامہ ابن قیم کی تفسیر سے یہ نقطہ انہوں نے نکالا. واقعی بڑا لطیف عتاب ہے، ہمیں اور آپ کو غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو یہ وقام بخشا کہ اس کو سجدہ کرو. ابلیس نے انکار کیا اور اس کی ساری دشمنی اللہ سے بغاوت کی بنیاد یہی ہے کہ مجھے آدم کو نہیں ماننا ہے. اللہ نے آدم کو مجھ پر فوقیت دی اور اسی بنیاد پر وہ اللہ کا بھی باغی ہوا اور آدم کا بھی دشمن.
اور ہم اسی کی دوستی کریں اور اللہ کی دشمنی مول لے لیں اس کی دین کی مخالفت کر کے، کتنی حماقت کی بات ہے۔ یہ گویا لطیف اشارہ اس میں موجود ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا۔ ہاں، جب یاجوج ماجوج کی شکایت ذوالقرنین سے کچھ لوگوں نے کی کہ یہ قوم آ کے ہم پر روز حملہ کرتی ہے اور ایسے ایسے نقصانات پہنچاتی ہے، آپ کوئی ایسا صد یعنی ایسی رکاوٹ بنا دیں کہ ہم یاجوج ماجوج کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں۔ یہ یاجوج ماجوج ایک قوم تھی، ہے، ہاں، اور بڑی تعداد میں ہیں۔ تو ذوالقرنین کا پورے واقعے میں حضرت ذوالقرنین نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں، اور پھر انہوں نے 2 پہاڑیوں کے بیچ کی جو خالی جگہ تھی اس میں ایک جو ہے لمبا سد بنا دیا، بند بنا دیا۔ تو اس میں کہا حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار کو برابر کر دیا ذوالقرنین نے، ہاں، قال انفخوا، تو انہوں نے کہا کہ تو حکم دیا کہ آگ بھڑکاؤ، آگ کو خوب بھڑکاؤ۔ ہاں، میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں آیت کا، تاوقتے کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ بنا دو تپا ہوا، یعنی جب دیوار بنا دی تو اب آگ جلائی گئی، اور پھر اتنی جلائی جائے کہ لوہے کو گرما دیا جائے کہ وہ لوہا پگھلنے کے جیسا ہو جائے، تپا ہوا بن جائے، تو تپا ہوا آگ کر دیا جائے۔ تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں، افرغ علیہ قطرہ، اس پر پگھلا ہوا تانبا، قطرہ پگھلا ہوا تانبا یا سیسا، اس کو پگھلا کر ڈال دوں۔ پس نہ تو ان میں دیوار پر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ ایسی دیوار بنا دی ان کے باہمی تعاون کے ساتھ ذوالقرنین نے کہ اب یاجوج ماجوج کے لیے یہ ممکن نہیں رہا کہ اس دیوار پر چڑھ سکیں یا اس میں راستہ بنا سکے پھاڑ کر۔ وہ حدیث میں ہے کہ روزانہ اس کو کھودنے کی کوشش وہ لوگ کرتے ہیں، قیامت کے قریب وہ کامیاب ہوں گے۔ اب قال القرطبی، امام قرطبی نے اس آیت کے ضمن میں ایک اور عجیب و غریب بات نکالی، کہا کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ جو لوگ فساد پھیلاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، سماج اور معاشرے کے لیے ضرر رساں ہیں، ان کے لیے قید خانے بنا کر ان کو قیدی بنا دیا جائے۔ یاجوج ماجوج کو گویا ایک طریقے سے سماج اور آبادی میں آنے سے ذوالقرنین نے روک دیا، تو ایسے ہی برے لوگوں کو سماج سے الگ کیا جائے یا ان کو قیدی بنا دیا جائے۔ آخری نقطہ انہوں نے بیان کیا فوائد کے ضمن میں کہ اس میں جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے، تو اس ضمن میں قرآن نے ذکر کیا قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ بعد کے لوگوں کو جب اصحاب کہف اور ان کے غار کا علم ہوا تو ان میں جو معاملے پر غالب ہوا، غلبوا علی امرہم، انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، کہ ہم اس پر ضرور مسجد بنائیں گے، ان کے مقام پر یا اس غار پر، ہاں مسجد بنائیں گے۔ تو اسی سے کچھ لوگ استدلال کرنے لگتے ہیں کہ دیکھو یہاں اس قرآن میں ذکر ہے کہ قبر پر یا مردوں کی جگہ پر جہاں اصحاب کہف کے لوگوں کا ٹھکانہ تھا وہاں مسجد بنائی جا سکتی ہے، ہاں، لیکن ایک تو قرآن کا سیاق بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا جو معاملے پر غالب ہوئے۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ غلب علی عربی میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس میں خود سری کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی جو اپنی چلاتے ہیں، کسی کی مانتے نہیں ہیں، اصول اور دین کی بنیاد پر نہیں کوئی بات کہتے، اپنے دماغ سے کام کر رہے ہیں۔ یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہاں۔ تو اسی ضمن میں انہوں نے 2 روایتوں کی طرف اشارہ کیا کہ مسجدوں کو قبریں بنانا، ان میں نماز پڑھنا، ان مسجدوں میں نماز پڑھنا اور ان قبروں پر کوئی عمارت تعمیر کرنا یہ ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔ اس پر بہت ساری دلیلیں ہیں، ان دلیلوں میں سے مثال کے طور پر یہاں 2 روایتیں نقل کی۔ ایک حضرت عائشہ کی روایت کہ انہوں نے کہا، ام حبیبہ اور ام سلمہ، ان دونوں امہات المومنین رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ان دونوں نے حبشہ میں ایک کلیسا دیکھا تھا، عیسائیوں اور اہل کتاب کی عبادت گاہ کلیسا دیکھا تھا جس میں تصویریں تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا اولئک اذا کان فیہم الرجل الصالح فمات، یہ ایسے لوگ تھے کہ اگر کوئی آدمی، نیک آدمی ان کے درمیان ہوتا، اس کی موت ہو جاتی تو اس کی قبر پر یہ مسجد بنا لیتے اور پھر یہ تصویریں اس میں بنا لیتے۔ یہ اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ مخلوق میں سب سے برے لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں، ہاں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مخلوق میں سب سے برے لوگ ہوں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دوسری روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور فرمان، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا۔ انبیاء سے کم درجے والوں کا کیا معاملہ ہو، مسجد بنایا صرف،
انبیاء کی عبادت نہیں کی. صرف انبیاء کی قبروں پر مسجد بنانا لعنتی کام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر، زبان مبارک سے قبر پرست اس حدیث کو کیوں نہیں سنتے مانتے؟ اب سوچئے کہ بنانے میں تو اس قبر والے کو پوجنے میں کتنی بڑی برائی ہے. تو ان پر مسجد بنانا، اور مسجد بنانا صرف یہی نہیں ہے کہ عمارت بنائی جائے، اگر ایک آدمی وہاں عبادت کر رہا ہے تو وہ بھی مسجد. اللہ کے رسول نے کہا نا میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنایا گیا ہے، یعنی ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں. چند جگہوں کو مستثنا کر کے، حمام ہے گندگی کی جگہ، کوڑا کرکٹ کی جگہ، یہاں نماز پڑھنا منع ہے. قبر پر بھی نماز پڑھنا منع ہے. ہاں، اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنے گھروں میں نفل نمازیں پڑھو اور اس کو قبرستان نہ بناؤ. گویا صحابہ کو یہ معلوم تھا کہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، تو قبرستان میں نماز پڑھنا یا قبرستان میں مسجد بنانا یا قبروں پر مسجد بنانا لعنتی کام ہے. یہ حضرت عائشہ اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہود اور نصارہ کا ذکر کر کے کہا کہ انہوں نے، ان پر لعنت ہو، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے رسول ہم سے، آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ میری قبر کو مسجد نہ بنانا. یہ سورہ کہف کی سے متعلقہ امور، کچھ باتیں جو انہوں نے پیش کی وہ ہم نے جو بیان کی. اس میں علم، اور جیسا کہ میں نے بار بار کہا، اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایک ایک آیت میں علم کے سمندر چھپے ہوئے ہیں. ہمیں خوب خوب غور کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. اور سورہ کہف کے بارے میں تو بڑی فضیلت آئی ہے، ہر جمعہ کو تلاوت کی جائے. حضرت امام شافعی کا ایک قول بیان کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو علماء ہیں، طلبہ ہیں، انہیں ہر جمعہ کو، جیسے ہر مسلمان کو ایک مرتبہ سورہ کہف پڑھنا چاہیے، لیکن علماء اور طلبہ کو 2 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں ایسے عظیم الشان فائدے ہیں جو علماء اور طلبہ کے لیے بہت ہی مفید ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخرنا ان الحمدللہ رب العالمین.